السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو دیکھیے، ایک ہوتے ہیں خاص اور ایک ہوتے ہیں عام۔ خاص وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی شخص کے نظریے میں اگر ہوتا نا کہ کوئی آدمی کی بندہ یہ خاص ہے میرا، اور یہ تو بس عام ہے، معمولی سا ہے، مطلب ایک دل کے اندر میں جن کا جو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میرے دل میں یہ بندہ خاص ہے اور یہ بندہ عام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن شریف میں، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، تو صفاتی نام ہیں، تو ان میں سے ایک نام رحمان ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک نام جو ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فرقان کے اندر میں بتاتے ہیں کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ اللہ رب العزت کے یا اللہ تعالیٰ کے مطلب خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ رحمان جو نام ہے اللہ رب العزت کا، خود ایک رحیم کرنے والا، کرم کرنے والا جو ہے نا، بہت ساری محبتیں اس نام کے اندر میں سمٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی چلتے ہیں مطلب متکبرانہ چال نہیں ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، شیخی نہیں ہوتا ہے، مطلب عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ ایسے چلتے لوگوں کو مطلب پتہ نہیں کہ یہ بندہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نظر میں یہ بندہ بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے قرآن شریف کی، تو اس میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ کہ بندہ ہے نا کسی میں آپس میں مطلب کسی نے کسی کے ساتھ میں کچھ زیادتی کر دی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم بھی اس زیادتی کا بدلہ ان سے لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ کہ اب میں کوئی کھجور ہے میرے پاس بہت سارا رکھا ہوا ہے، ٹوکری میں ہے، بورے میں رکھا ہوا، کسی بھی چیز میں کسی برتن میں رکھا ہوا ہے، میں بیچ رہا ہوں یا ایسی میرے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی آیا اور مٹھی بھر کے وہاں سے کھجور اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے، تو جب کہ یہ کوئی مطلب کی بات ہی نہیں ہے، ایسا کیسے کہ آپ آئے اور آ کر کے کھجور اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے؟ تو ہمیں اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ ہم بھی چاہیں تو ان سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اجازت کیا کی کہ اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ اگر اس نے ایک مٹھی ایسا کھجور اٹھا لیا میرا، تو اس کا بدلہ یہ کہ میں بھی ان کا ایک مٹھی کھجور اٹھا لوں، یا جو بھی ہو، جس طریقے سے مطلب ایک بدلہ لینے کا جو ایک طریقہ ہے شریعت نے بتایا ہے، اس طریقے سے ہم بدلہ تو لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے، لیکن بدلہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درگزر کریں اور باہمی معاملہ کی اصلاح کر لیں، یعنی آپس میں درگزر کر لیں، پھر اصلاح کر لیں کہ جاؤ یار چھوڑو جانے دو، کیا کرنا، ہاں، جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے، یعنی دشمنی، کیونکہ اس نے غصہ دلایا، یہ غلط کام کیا، ظلم کیا میرے اوپر، کہ وہ تو کھجور رکھا ہوا تھا میرا اور وہ اس نے اٹھا لیا، بھائی ایسا کیسا، کیوں اٹھا لیا آپ نے؟ تو ظلم کیا نا، اس نے ناحق اٹھا لیا میرا وہ کھجور، تو مجھے تو اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے اور باہمی معاملہ کی اصلاح کر لے، جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے کہ یہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ معافی سے بھی مطلب بڑھ کر اس عمل کو بتایا گیا کہ چلو جانے دو یار، درگزر کر دیا، لیکن بدلہ لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر بدلہ مان لیجئے ہم لے بھی لیں، دیکھیں ہم آگے بتاتے ہیں، تو معافی سے بھی بڑھ کے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کے اوپر کوئی آدمی اگر ظلم کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ بھائی بدلہ لے لیں۔ پھر کیا اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی درگزر کر دیتے ہیں، دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں، دوستی کو پھر بحال کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ 1 نیکی دیں گے، 10 نیکی دیں گے، 10 کروڑ دیں گے، مطلب جتنا بھی ہو اتنا دیں گے، اللہ رب العزت نے نہیں بتایا۔
اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کا ثواب میرے ذمے ہے، جس بندے نے معاف کر دیا ہو اس ظالم کو، تو میرے ذمے میں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ اللہ رب العزت تو پوری دنیا کو دے رکھا ہے، کوئی مخلوق ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت کا احسان اس مخلوق کے اوپر نہیں ہے، اس شخص کے اوپر نہیں ہے، اس بندے کے اوپر نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑوں خربوں مطلب نعمتیں اللہ رب العزت کے ہمارے اندر میں موجود ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ نے عطا کی، ہم نے مانگا آنکھیں دی اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے ہمیں ناک دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی، اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دی، اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیا، یہی تمام نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دانت دیا، اور پھر بولنے کا جو یہ بولتے ہیں ہم، اور سننے کا ہم جو سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، کوئی بولتا ہے ہم سنتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، اور اللہ رب العزت کتنا نیکیاں دے دیں گے، تو اس سے یہی ہے اللہ رب العزت کے ذمے اس کا ثواب ہے، تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کا معاملہ ہی حل کر دیں، جنت دے دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی، لیکن ذمہ داری کس بات کے اوپر لی ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو، آپ کو اس ظلم کا بدلہ لینے کا حق ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ چلو جانے دیجئے، ہم درگزر کرتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، اس آدمی سے ملا لیتے ہیں، تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کا دل نرم ہو جائے گا، پھر وہ پیار محبت سے آپ کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی ظلمت ختم ہو جائے گی آپ کی اس عمل کی وجہ سے۔ امید ہے کہ اس کی ظلمت ختم ہو جائے گی، ظلم کرنا وہ چھوڑ دیں گے آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے آپ کو، اگر آپ یہ عمل کریں گے، دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ذمے میں اس کا ثواب ہے درگزر کر دینے کا، تو اللہ رب العزت آپ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کا معاملہ حل کر دے گا۔ اور جب وہ بندہ آپ کے اوپر ظلم کیا تو یہ حقوق العباد ہے، اس نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کے ساتھ میں غلط کیا ہے، آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اگر آپ معاف کر دیں گے، حقوق اللہ ایک بار تو معاف ہو جاتا، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اور ایک بندہ اگر معاف نہ کرے، یہ حقوق العباد ہے، تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی بھی بندے کو تکلیف دوں، تو آپ کی معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحم میں، کرم میں، اور ان کی محبتوں میں وہ بندہ بھی آ جائے گا، تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا اتنا ہے کہ درگزر کرنا ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے اور دوستی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سامنے میں وعدہ کیا کہ اس کی ثواب کی ذمہ داری ہماری ہے، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لے، واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک دھمکی بھی دی ہے، مطلب یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ بدلہ تو لے سکتے ہیں، لیکن جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے، یہ کیا گارنٹی ہے؟ کسی نے ہم کو اتنا زور سے مارا، اب ہم طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اس نے اوپر ظلم کیا، ہمیں قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اور شریعت نے بھی اجازت دے رکھی ہے کہ ہم اجازت لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اتنے کے بجائے اگر مار دیے، زور سے مار دیے، تو ہماری ظلم تو بڑھ گئی۔ وہی بات اللہ رب العزت سامنے بتائے گا، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لے، واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا گارنٹی کہ اس نے ایک انچ ہڈی ہمارے توڑے ہیں، تو ہم بھی ان کا 1 انچ ہی ہڈی توڑیں گے؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ، ایک دھاگے کے برابر بھی اگر زیادہ ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر ہم تو وہ ایک دھاگے کے برابر کے لیے ہم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گئے، تب پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے ہوتا ہے کہ اگلے کا دل جھک جائے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس کا دل جھک جائے گا، وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، اور اس کا یہ ہوگا کہ وہ ظلم کرنا، یہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیے ہیں، کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ میں ظلم کرنا تو چھوڑیں گے، دوستی ہو جائے گی، آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ میں بھی وہ ظلم نہیں کرے گا، تو آخرت آپ کی بھی بن جائے گی اور آخرت ان کی بھی بن جائے گی۔ تو اس میں پورے قرآن کی آیتوں میں بات یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ اور آگے سورہ لقمان کی آیت میں دوستو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا، بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو،
لوگوں سے بے رخی کا. دیکھیے آج ہم لوگ کیا ہوتے ہیں نا کہ کبھی ہمارے برے وقت ہوتے ہیں تو ایسے سچویشن میں ہم کسی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کا سہارا مل جائے، ان کا سر اگر ان کا ہاتھ اگر ہمارے سر پہ آ جائے تو مطلب تھوڑا اچھا ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہماری پریشانیوں میں ہمارے کام نہیں آ پاتے ہیں. تو ہمارے دل کے اندر میں ایک آگ جلی ہوئی رہتی کہ یار میرے اوپر برا وقت تھا اور میں نے ان کا سہارا مانگا تھا، ان سے مدد مانگا تھا، تو اس نے میرے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا تھا، میرا سہارا نہیں بنا تھا، میرا مددگار نہیں بنا تھا. تو ہمارے دل کے اندر میں ایک غصہ ہوتا ہے کہ آنے دو ان کا وقت، ہم بدلا لیں گے، آنے دو اس کا وقت ہم بدلا لیں گے. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں کبھی کزن ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، تو یہی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ان سے بے رخ ہو جاتے ہیں، ارے میرے وقت پہ کام نہیں آیا تھا، آج تو اللہ رب العزت نے میری استھتی کو ٹھیک کر دیا. تو اس سے نا ہم کیا نا کہ بے رخ اختیار کر لیتے ہیں، صحیح سے بات تک بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہی بات بتاتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو، اچھے سے، پیار سے، محبت سے پیش آؤ. کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا آپ کے مقدر میں نقصان ہے. اور پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو مطلب تمام مصیبتوں سے، تمام نقصاناتوں سے اگر آگے بڑھانا چاہیں، آپ کی مدد کرنا چاہیں تو مدد تو کر سکتے ہیں اتنا ہی، لیکن جتنا آپ کی مقدر میں، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور آپ کا کوئی اس سے زیادہ بگاڑ نہیں سکتا ہے. یہ بات طے ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اس لیے ہم وقتی حالات کو دیکھ کر کے کہ ہمارا وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا ایسا ایسا، تو ہم ان سے بے رخ ہو جائیں گے. تو یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے. اور وہ اللہ رب العزت کیا بتا دیں کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں. تو وہ جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کے خاص بندے کا یہ رویہ تو خیر نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بے رخ ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں سیدھے منہ. تو یہ ان کے اخلاق تو نہیں ہوتے کم سے کم. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا بتاتے ہیں کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو. ایک دم متکبر ایٹیٹیوڈ میں پیسے کما لیے، کچھ بینک بیلنس ہو گئے، کچھ گاڑی ہو گئے، کچھ جائیداد زمینیں ہو گئی، کچھ گھر بنا لیے، تو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے نا. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، انسان کا دل نرم ہونا چاہیے. یہ تکبر کی چادر صرف اللہ رب العزت کے اوپر ہی جچتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. پوری کائنات کو بنایا، دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے بنایا. تو ہم ایک چھوٹے سے گندے سے منی کے قطرے سے، نطفے سے بنے ہوئے کس بات کی اکر، کس بات کی گھمنڈ ہے یار ہم میں. تو کیا فائدہ ہے سب بے رخی کر کے اور متکبرانہ چال چل کے زمین پر. تو اس لیے دوسری نصیحت فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ بیٹے زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے. تکبر کرنے والے کو، شیخی مارنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے. تو کیا فائدہ ہے؟ یہ گدھے والی زندگی ہے نا کہ مطلب شیخی مارتے ہیں، کرے میرا تو ایسا، میرا تو ایسا، میں تو ایسے، میں تو ایسے، ایسے یوں کالر ہلاتے ہیں لوگ کہ میں تو ایسے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے خاص بندوں کے، اس لیے ہم نے شروع میں ویڈیو میں کہا کہ ایک ہوتے ہیں خاص، ایک ہوتے ہیں عام. تو اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، تو یہ اعمال اس کے زندگی میں، اس کے پورے باڈی سے نا ظاہر نہیں ہوتے. ایسے اعمال جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیا ظاہر نہیں ہوتے؟ کہ لوگوں سے بے رخی اختیار نہیں کرتے، وہ متکبرانہ چال سے نہیں چلا کرتے، شیخی نہیں مارتے، بڑی بڑی پھینکتا نہیں ہے وہ. ہاں کیوں؟ کہ یہ سب تمام چیزوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. کسی شخص کے نظر میں اگر آپ کو پسند آنا ہے تو وہی چیز آپ کو مطلب ان کے سامنے میں لانا ہے جو چیز وہ پسند کرتے، تب جا کر کے وہ کہیں گے نہیں یہ بندہ تو میرے نظر میں ٹھیک ہے، ان کے مزاج کے حساب سے. تو اللہ رب العزت کا مزاج یہی ہے کہ بندہ مطلب زمین پہ متکبرانہ چال نہ چلے، شیخی نہ مارے، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلے. زمین پہ چلیں تو عاجزی کے ساتھ میں چلے. ہاں تو اللہ رب العزت متکبر کو اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. حضرت لقمان علیہ السلام بولتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اپنی چال میں نا
اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اعتدال میں چلو، ہاں اختیار کرو۔ بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ، یعنی کسی سے بات کریں تو نرم لہجے میں بولیں، اور مطلب یہ نہیں کہ ایک دم بہت زور زور سے چلائیں۔ آگے فرماتے ہیں آواز سے بولنا ہی کوئی مطلب اونچی آواز سے بولنا ہی اگر کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی ہے، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیوں کتنا چیختے ہیں گدھا جب بولتا ہے تو کتنا چیخ چیخ کر کے بولتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت بولتے ہیں کہ اگر زیادہ چیخ چیخ کر کے بولنا ہی اگر اچھا ہوتا تو سب سے زیادہ چیخ چیخ کر کے بولنے والا گدھا ہے، جبکہ گدھے کی آواز سب سے بری ہے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے جھگڑے تو وہ جھگڑنے میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں، دوستی کر دیتے ہیں، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، اعتدال میں چلتے ہیں، اور پھر کیا کہ شیخی نہیں مارتے، زیادہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، کسی سے دشمنی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، کیونکہ ہم کو ہمیشہ زندگی بھر تو دنیا میں رہنا نہیں ہے، ایک مقرر وقت ہے ہمارا کہ 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، جو بھی ایک وقت ہے ہم کو مر کے جانا، عالم برزخ میں جانا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد پھر تمام چیز کی پوچھ ہوگی، پھر عالم محشر ہوگا، پھر محشر کے روز میں تمام کارگزاری زندگی کی دینی پڑے گی۔ تو کس بات کی اکڑ، کس بات کی گھمنڈ؟ تو اس لیے دوستو اللہ رب العزت سے ہمیں جا کر کے ملنا ہے، تو ہم اپنی زندگی کو ایسا سمپل سادہ بنائیں تاکہ اگر وہاں ہم سے پوچھ کچھ ہوئی اسے ہم تو یہ جو بھی سوال ہوں گے اس سوال کے جواب دے نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا عالم برزخ والا اور عالم آخرت والا، پلسرات والا، جو بھی آخرت کے جو بھی مرحلے ہیں ان تمام کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔